چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 24۔ پہلے حدیث کے الفاظ اور ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں اس حوالے سے جو ہیں وہ میں عرض کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، او کما قال۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جو دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ یہ بڑا ہی ایک اہم مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہر خاص اور عام مبتلا ہے۔ بعض حضرات نے اس حوالے سے بہت تفصیل لکھی، کچھ نے تھوڑی سی گنجائش اور رخصت بھی دی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ لیکن چونکہ ہمارا عمومی مزاج اور رویہ یہ ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں جہاں تھوڑی سی ضرورت کے تحت رخصت مل جاتی ہے، ہم اس کو سہولت بنا دیتے ہیں۔ تو رخصت کو رخصت کی حد تک ہی محدود رکھنا چاہیے، اسے سہولت نہیں بنانا چاہیے۔ ضرورت ہوتی ہے، ضرورت سہولت نہیں ہوتی ہے۔ صرف یہ ایک حدیث نہیں، اس سے پہلے کے دروس میں بھی ہم ایک حدیث پڑھ کر آ چکے ہیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پر بھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا کہ میں ملاقات کے لیے فلاں دن حاضر ہوں گا۔ تو وہ دن آ گیا، لیکن جبرائیل تشریف نہیں لائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ جبرائیل تو کبھی وعدہ خلافی کرتے نہیں، تو جبرائیل آئے کیوں نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ وقت کافی گزر گیا، آئے نہیں، گھر میں تشریف لائے، تو دیکھا کہ چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا سا پلا، کتے کا بچہ، وہ کہیں سے آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باہر نکلوایا، تو پھر حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے۔ تو حضور نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ نے تو وعدہ کیا، وعدہ خلافی تو آپ کرتے نہیں، پھر آئے کیوں؟ انہوں نے کہا میں اس کتے کے پلے کی وجہ سے نہیں آیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جو شخص شوقیہ کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کے ثواب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو شوقیہ کتے پالتے ہیں نا جی، فرمایا کہ روزانہ اس کے ثواب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال بات تصویر کے حوالے سے چل رہی ہے، صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، اور بھی کئی احادیث اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر تشریف لائے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گدا یا ایک تکیہ حضور کے لیے تیار کیا، لیکن اس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور اس گدے یا تکیے کو دیکھا تو سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، زوجہ مطہرہ بھی ہیں، مزاج کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سمجھتی ہیں۔ تو وہ جانچ گئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتی ہوں، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ میری غلطی کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے میری غلطی بتائیں، میں بعد میں توبہ کروں گی۔ انہوں نے کہا جی میں توبہ کرتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ میری غلطی کیا ہے۔ اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آئندہ اس غلطی سے بچا جا سکے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے لیے تکیہ یا بسترہ جو ہے وہ بنوایا ہے۔ تو اس موقع پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ تصویریں جہاں پر ہوں وہاں پر فرشتے نہیں آیا کرتے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں، گھروں میں تصویریں آویزہ کی ہوئی ہیں، مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ پہلے بھی آپ نے علماء کرام سے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ جو بت پرستی کا آغاز ہوا، یہ آغاز ہی تصویر سے ہوا، اس کی بنیاد ہی تصویر تھی۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا تو 5 بزرگ تھے، ان کے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان میں 5 بزرگ پائے جاتے تھے نبی کے علاوہ۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان 5 بزرگوں کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت کے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی ان کی نہ کوئی یادگار ہونی چاہیے، 5 اللہ کے نیک بندے تھے، چلو ان کی کوئی یادگار بن جائے تو ہم بیٹھ جایا کریں گے وہاں پر اور
ان کا تذکرہ کر لیا کریں گے اور نیک کام کر لیا کریں گے۔ تو چنانچہ پہلے بنایا گیا ایک چبوترا۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے اکابرین یہی بات فرماتے ہیں کہ جو بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت دین کے اندر اضافہ کرنا، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دینا، یہ بانجھ نہیں ہوتی، یہ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی بچہ دے دیتی ہے۔ چنانچہ ادھر بدعت کا آغاز کیا ہوا کہ جی چبوترا ان کی یادگار کے طور پہ بنایا گیا۔ چبوترے سے دل نہیں بھرا تو بعد میں آنے والی نسل نے کہا نہیں یار ان کی نا تصویر بنانی چاہیے، تصویریں بن گئی۔ تصویروں سے دل نہیں بھرا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے جو ہے نا جی وہ مجسمے بننے چاہیے۔ وہ مجسموں سے بات چلی تو پھر وہ بتوں پہ آ کر رکی، تو اس طرح پھر بت پرستی کا آغاز ہوا، لیکن بنیاد جو ہے وہ تصویر بنی۔ ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہیں ایسی، وہ کسی نے اپنے گھر میں لگائی ہوتی ہے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان تصویروں کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ برکت تو کیا آنی ہے، جو برکت آنی ہے وہ ان تصویروں کی نحوست سے باہر نکل جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اگر کسی نے، بعض علماء نے اگر کوئی رخصت دی بھی ہے ڈیجیٹل کیمروں کے حوالے سے دے دی کہ بھائی کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے، یا اس میں کوئی وہ ہے فقہی اختلاف ہے، اس کو اس حد تک محدود رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز تو نہیں ہے، یہ تو کسی بھی عالم دین نے اجازت نہیں دی کہ شادی بیاہ کے موقع پہ جو ہے وہ نامحرم لڑکیاں ہیں، وہ کیمرہ مین، اور کوئی دیکھ نہیں رہا، کیمرہ مین ان کو دیکھ رہا ہے۔ بہت بچپن میں نے ایک کسی شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، بڑے بڑے اپنے بچپن کی میں بات بتا رہا ہوں، تو اس وقت سے میرے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ لڑکیوں کا کوئی وہ فنکشن جیسے وہ چل رہا ہے، کوئی مہندی مندی کا فنکشن ہوگا، تو انہوں نے کہا جی لڑکے سارے باہر چلے جائیں۔ ہوتا ہے ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا اب ان لڑکوں میں باپ بھی باہر جا رہا ہے، بھائی بھی باہر جا رہا ہے، چاچا بھی باہر جا رہا ہے، تایا بھی باہر، سارے مرد حضرات جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، اور وہ جو کمبخت، وہ جو منحوس کیمرے والا ہے، وہ تمہاری کچھ سگی پھوپھی کا پتر ہے جسے اندر رکھا ہوا ہے، کون ہے وہ؟ ابھی بھی اتنی بڑی، اللہ معاف فرمائے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، میری زبان پہ جو لفظ آ رہے ہیں میں یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن معذرت کے ساتھ کہ اس سے بڑی بےغیرتی اور کوئی نہیں ہے۔ دلہن تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، بھائی کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ دلہا کے لیے تیار ہوئی ہے نا وہ، تو دلہا اسے ابھی تک نہیں دیکھ پا رہا ہے، لیکن وہ منحوس کیمرے مین جو ہے وہ پہلے اس دلہن کو جا کے اس کا وہ فوٹو شوٹ کروائے گا، سارے کام الٹے پلٹے جو ہے وہ کروائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر علماء کرام نے کہیں پر تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ یار چلو اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی بیان اپنا ریکارڈ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، اس کی ایک حد تک لمٹ کے اندر رہ کر اگر اس کی کسی نے اجازت دے بھی دی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھا کے ہم جناب اپنی اوٹ پٹانگ قسم کی اب شوق میں بھی تصویریں دیکھیں، میں پہلے ہی ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ اب اتنا عام ہو چکا ہوا یہ گناہ کہ عالم کیا، غیر عالم کیا، مفتی کیا اور ایک عام آدمی کیا، سارے ہی کسی نہ کسی حوالے سے اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کوئی بچ نہیں پا رہا، یہ اتنا گناہ ہے۔ لیکن اس کی وعید آپ یہ سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن شدید ترین عذاب جو ہے ایسے لوگوں کو دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا، دیکھیں اصل میں یہ گناہ کیوں ہے اتنا؟ مصور، تصویر بنانے والا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے ہماری تصویر بنائی ہے، اللہ نے ہمارا نقشہ بنایا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں کسی کی شرکت پسند نہیں ہے نا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات میں بھی کسی کی شرکت پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی مصور میری صفت ہے، تو یہ صفت میرے حد تک ہی محدود رہنی چاہیے، کوئی اور میری اس صفت کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تصویریں بناتے ہیں نا، تصویریں جو بناتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کی نقل کی ہے، تصویریں بنائی ہیں، اللہ کی مخلوق بنائی ہے، چلو اب اس کے اندر جان بھی ڈالو۔ اب وہ جان کہاں سے ڈالیں گے؟ روح کہاں سے ڈالیں گے؟ وہ تو ہے ہی اللہ کے قبضے میں، اللہ کی قدرت میں۔ تو جو کام ہے ہی اللہ کی قدرت میں اور اللہ کے قبضے میں، تو انسان کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم اس کو بھی اختیار کرنے کی۔ بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو خاص اللہ کے ساتھ ہیں، مخلوق کو ان صفات کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ متکبر اللہ کی صفت ہے، مخلوق کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا پیشہ ہی تصویریں بنانے کا ہے، میری روزی روٹی تصویریں بنانے سے چلتی ہے، اور ادھر تو اتنی سخت وعید آ گئی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب یہ دیا کہ تم ایسا کیا کرو کہ جو سینریاں وغیرہ ہیں نا، پہاڑ ہو گئے، درخت ہو گئے، کھلیان ہو گئے، کھیت ہو گئے، خوبصورت مناظر جو ہیں،
تم ان مناظر کی تصویر بنا لیا کرو، جاندار کی تصویر نہ بنایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر کہیں پر کوئی تصویر آ جاتی ہے، جیسے آج کل بچوں کے، ہاں ایک یہ بڑی مصیبت ہے، بچوں کے کپڑے نہیں ملتے بغیر تصویروں والے۔ اچھا سونے پہ سہاگا کیا کہ وہی تصویروں والے کپڑے پہنا کے ہم بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر یہ ہر مسجد کے امام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو یہ مسئلہ بتائے کہ بھائی بچوں کو لے کے آؤ، مسجد میں ضرور لے کر آؤ، لیکن تصویروں والے کپڑے تو نہ پہنا کے لے کے آؤ۔ علماء کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے کہ اگر سامنے کوئی تصویر اور وہاں پر اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز نہیں ہوگی آسان لفظوں میں، وہ نماز درست نہیں ہے۔ ہم وہ بچوں کو تصویروں والے کپڑے، جہاں پر 24 گھنٹے فرشتوں کی آمد رہتی ہے، ہم وہاں سے بھی فرشتوں کو بھگا دیتے ہیں، تو پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر، ہماری دعاؤں کے اندر، ہماری عبادات کے اندر تاثیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہاں پر رحمت رہنے ہی نہیں دی ہے۔ ایک دوسری بات اور بھی عرض کرتا چلوں جو میں اپنے تمام احباب کو بتایا کرتا ہوں، دیکھیں اگر دین کی کوئی بات مجھے، آپ کو، ہم سب کو معلوم ہو گئی ہے نا، تو اب وہ صرف امام مسجد کی ذمہ داری نہیں رہی ہے، اب وہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہو گئی ہے۔ مجھے اگر دین کا ایک مسئلہ معلوم ہو گیا ہے تو میری اب ذمہ داری ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ مولوی منع کرے گا تو ہم منع ہوں گے۔ اب مولوی صاحب بیچارے ڈر کے مارے، ان کی تنخواہ لگی ہوتی ہے، وہ کیسے منع کریں گے؟ میں نے ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا اپنی مسجد میں، شام کو میرے ایک دوست کا فون آ گیا، مولانا آپ نے یہ کیا مسئلہ بیان کر دیا؟ میں نے کہا جو مسئلہ ہے وہی بیان، کہتے ہیں ہماری مسجد کے مولانا صاحب تو بیان نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ان سے جا کے گلا کرو، مجھ سے کیوں گلا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ بیچارہ کیسے بیان کرے گا، وہ تو تنخواہ لیتا ہے وہاں پہ۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس وقت کہ ہمارے ذہن کے اندر اب بات یہ بیٹھ چکی ہوئی ہے کہ مولوی تو ہمارا ملازم ہے، یہ ہماری مزاج کے خلاف مسئلہ کیوں بیان کرے؟ تو بات سمجھے، میرا جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کہ اگر مجھے، آپ کو، ہم 10 لوگوں کو اگر کوئی دین کا مسئلہ معلوم ہو گیا ہے تو یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے اس مسئلے کے اوپر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا۔ صرف مولوی صاحب کے انتظار میں نا ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ نہ ڈال دیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت والے دن شدید ترین عذاب جو ہے وہ تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ اب وہ شدید ترین عذاب کیسا ہوگا اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی، لیکن یہ لفظ ہی اتنا خطرناک ہے کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا عذاب ہوگا۔ دیکھیں جس طرح ہم وہاں کی نعمتیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا جی دنیا میں اس طرح کی نعمتیں میسر نہیں ہیں، تو وہاں کا جو عذاب ہے نا تو دنیا میں اس طرح کا عذاب بھی میسر نہیں ہے۔ یہ گرمی پڑ جانا یہ تو ایک جھلک ہے معمولی سی، اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور اس ہلکی سی گرمی سے ہم لوگ پریشان ہوئے ہوئے ہیں، دماغ کھول رہا ہے سب کا، سب آؤٹ آف مائنڈ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا گریبان پکڑ رہا ہے، کوئی گرمی برداشت نہیں ہو رہی کسی سے۔ یہ تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے اس گرمی کا جو گرمی وہاں پر ہے۔ تو صرف اتنا بتا دیا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، شدید ترین عذاب ہوگا۔ وہ شدید ترین عذاب کیا ہوگا؟ میں صرف اس جملے پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جو بھی عذاب ہو، جس قسم کا بھی عذاب ہو، اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔